مکی اور مدنی آیات، مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اس کے بعد جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اور اس سے پہلے کی جتنی بھی آیات ہیں وہ مکی ہیں۔ اگرچہ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی کیا، صلح حدیبیہ کے مقام پر بھی، مکہ مکرمہ بھی آئے، دیگر غزوات کے مواقع پر بھی، لیکن مکی مدنی کی تفریق واضح ہے۔ بعض خصوصیات ہیں، بعض قواعد کلیہ اہل علم نے ذکر کیے اور بعض قواعد اکثریہ۔ قواعد کلیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مخالفت نہیں ہوتے، اور قواعد اکثریہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اکثر و بیشتر تو ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار اس میں کوئی استثناء بھی ہو جاتا ہے۔ ہر وہ صورت کے جس میں لفظ کلا آیا ہے، کلا ہرگز نہیں، وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیات قرآن کریم کے آخری نصف میں ہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق ہر وہ صورت کہ جس میں کوئی سجدے کی آیت آئی ہے تو احناف کے ہاں وہ کیا ہے، وہ مکی ہے۔ سورہ بقرہ کے علاوہ ہر وہ صورت کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اس کو لکھا، ہر صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہے وہ مدنی ہے۔ ہر وہ آیت کی جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہے۔ یہ قواعد کلیہ ہیں۔ جہاد کا کانسیپٹ مکہ میں بھی تھا، اجازت مدینہ میں ملی۔ جب کفار نے ابو جہل کی سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو اس وقت ابو جہل یعنی ان کے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے نکل سکتا ہے، ان کے تصور میں یہ بات نہیں تھی۔ تو اس لیے اس موقع پر ابو جہل نے اپنے اور ساتھیوں سے جو کفار تھے ان سے چند کلمات اس نے کہے، چند باتیں کہی، اور وہ سیرت میں اور تاریخ میں وہ واقعات مذکور ہیں۔ وہ کلمات ابو جہل کہتا ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انکم ان تابعتموہ، کہ ان کا یہ گمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی، کہ اگر تم نے ان کی اتباع کی تو تمہارے لیے جنتیں ہیں، تمہارے لیے دنیا میں بھی عیش و آرام ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور کہا کہ ان کا یہ گمان ہے، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، کہ اگر تم نے مخالفت کی تو یکون لکم فیہ ذبح، کہ تمہارے لیے کیا ہے، ذبح کا حکم ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے کیا ہے، آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہے۔ یعنی ابو جہل کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ جہاد اور قتال کا تصور بھی ہے، جہاد اور قتال کا کانسیپٹ بھی ہے، اگرچہ اجازت نہیں ہے ابھی۔ ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بڑا ستایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ اقتلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور ابی بن خلف نے کہا کہ میں نے ایک گھوڑا تیار کر رکھا ہے، میں اس پہ سوار ہوں گا اور اقتلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے فرمایا بل اقتلک، بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے بعد ابی بن خلف کو کبھی یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی، یعنی وہ اس بات کو تو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر احد کے موقع پر معرکے میں ایسا ہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ زرہ پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار آگے کی طرف آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ یہ تیر اور کمان ہمیں دو، اور کہا پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا، اور ایک جگہ اس کا ایک قبضہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ جگہ خالی تھی، معمولی ایک جگہ خالی دکھائی دے رہی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر کمان اپنے ہاتھ میں لی. حضرت حذیفہ، حضرت طلحہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں بائیں ہٹ گئے. یہ عقیدہ تھا، اس بات کو جانتے تھے کہ ملعون من قتل النبی او قتلہ النبی، کہ جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے وہ ملعون ہے. کہا کہ اللہ کے نبی کی ضرب کہیں ہم پر نہ پڑے، اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر پھینکا، وہ جا کر اس جگہ پر لگا اور نیچے گر گیا. ابی بن خلف کے خون نہیں نکلا لیکن وہاں خون جم گیا، لیکن اس کے نتیجے میں بھی وہ چیخنے لگا، دھاڑے مارنے لگا، اور لوگ ہنسنے لگے کفار کہ تمہیں کیا ہوا، معمولی سا ایک زخم، ایک چوٹ آئی. اس نے کہا نہیں تم نہیں جانتے مجھے کتنی تکلیف ہے، اور کہا انہوں نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ بل اقتلک، اور میں اس دن سے ڈرتا تھا اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے میں مر جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال کا کانسیپٹ مکہ میں تھا، اجازت نہیں تھی. اجازت ملی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. میں نے ذکر کیا کہ بعض قواعد کلیہ ہیں، بعض قواعد اکثریہ ہیں. مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں، اور کبھی کبھی ان میں خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس عمومی خطاب ہے، اور مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا. اسی طرح مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیات طویل اور مفصل ہیں. مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت اور معاد، آخرت کا اس بات، حشر اور نشر کی منظر کشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی کی تلقین، اور پچھلی امتوں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے. احکام اور قوانین جو ہے اس میں کم ہے. مدنی صورتوں میں کیا ہے؟ عائلی قوانین، تمدنی قوانین. مدنی صورتوں میں نسبتاً زیادہ احکام، اس لیے کہ ایک ریاست تشکیل پا گئی تو اس کے بعد اس ریاست کے لیے احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے. مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ کن سے تھا؟ بت پرستوں سے تھا.